سامعین آداب، آج کی کہانی کا آغاز اس بات کے ساتھ، بس اتنی سی بات سمندر کو کھل گئی، ایک کاغذ کی ناؤ مجھ پہ کیسے چل گئی۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے اس جھونپڑی میں کون تھا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت کی سرحدیں سینکڑوں میل تک پھیلی ہوئی تھیں اور اس کا باپ ایک چھوٹا سا معمولی بادشاہ تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد جب اس کے سر پر تاج رکھا گیا تو اس نے قسم کھائی کہ ایک دن وہ بہت بڑا بادشاہ بن کر دکھائے گا، ساری دنیا میں اس کے نام کی دھوم مچ جائے گی۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں بڑے بڑے نامور بہادروں کو شامل کیا۔ اس کی فوج میں وہ بہادر بھی شامل تھے جو برف سے ڈھکے پہاڑوں میں رہتے تھے، اور وہ سورما بھی جو تپتے ہوئے ریگستان میں اونٹ پر بیٹھ کر بھالوں سے جنگ کرتے تھے۔ وہ جس طرف بھی اپنی فوج لے کر نکل پڑتا، اپنی فتح یعنی جیت کے جھنڈے گاڑتا چلا جاتا۔ ہر مورچے پر کامیابی اس کے قدم چومتی اور وہ دور دور کے ملکوں سے دولت سمیٹ کر اپنے خزانے بھرتا رہتا۔ پھر اس نے ایک عالیشان محل بنوایا۔ اس کی دلی تمنا تھی کہ محل ایسا ہو کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس لیے سنگ مرمر سے محل بنایا گیا۔ اس کے گھمنڈ کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے بڑا سمجھیں، سب سے بڑا کون ہے جو اس وقت مجھ سے بھی بڑا ہو۔ وہ گھمنڈ سے سینہ پھلا کر کہتا، کس کے پاس مجھ سے زیادہ دولت ہے؟ آؤ دیکھو میری زبردست فوج، میرا خزانہ، میرا عالیشان محل، اور بتاؤ کیا میں سب سے بڑا بادشاہ نہیں ہوں؟ دور دراز کے ملکوں سے لوگ آتے، اس کے محل کی تعریف کرتے۔ بادشاہ نے رعایا کو محل میں آنے کی کھلی اجازت دے رکھی تھی تاکہ سب پر اس کی دولت اور بڑائی کا رعب پڑے۔ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں محل کو دیکھنے آتے تھے۔ صبح سویرے سے لے کر شام کو چراغ جلنے تک لوگوں کی بھیڑ اور لائنیں لگی رہتیں۔ شاید اس کے شہر میں کوئی آدمی نہ بچا تھا جس نے محل نہ دیکھا ہو۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ہمارا محل دیکھنے نہ آیا ہو؟ بادشاہ نے ایک دن وزیر سے پوچھا۔ سبھی آ چکے ہیں جاپنا، سوائے ایک بوڑھے کے جو شہر کی فصیل یعنی چار دیواری کے باہر ایک جھونپڑی میں رہتا ہے۔ سنا ہے وہ بہت بڑا ودوان ہے، نہ کسی سے کچھ مانگتا ہے اور نہ کسی کے آگے سر جھکاتا ہے سوائے خدا کے۔ جانتے ہیں وہ خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، اب تو نہ پوچھیے۔ بادشاہ کو اس سے ملنے کی خواہش ہوئی اور وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی پر جا پہنچا۔ رات ہو چکی تھی، جھونپڑی میں مٹی کا چراغ چل رہا تھا اور وہ بوڑھا چٹائی پر بیٹھا تھا۔ میں بادشاہ ہوں، بادشاہ نے کہا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ بادشاہ نے شکایت کرتے ہوئے کہا، سب لوگ میرا محل دیکھنے آ چکے ہیں سوائے تمہارے۔ اتنا غرور کیوں؟ بوڑھا بولا، غرور؟ گھمنڈ تو دولت اور طاقت پر ہوتا ہے، میرے پاس تو ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ تمہارے محل میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میں اسے دیکھنے جاؤں؟ اس کی چھت میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، بادشاہ نے اکڑ کر بتایا۔ بوڑھا اٹھ کر باہر آیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ میرا محل ہے، دیکھو نا اس کی چھت میں کتنے ہیرے جواہرات ہیں۔ سنگ مرمر کے محل میں صرف تم رہتے ہو، مگر میرے محل میں کروڑوں انسان، چرند پرند اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں۔ اگر تم بڑا بننا چاہتے ہو تو محل بنوانے اور خزانے کی نمائش کرنے کے بجائے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرو۔ ایک بادشاہ کو یہ زیب نہیں دیتا وہ نادانی اور گھمنڈ کی باتیں کریں۔ یاد رکھنا، تکبر نے عزازیل یعنی شیطان کو رسوا کر دیا اور لعنت کے قید خانے میں اسے گرفتار کر دیا۔
بادشاہ پر بوڑھے کی باتوں کا اس وقت بہت اثر ہوا اور اگلے دن سے اس نے غریبوں اور محتاجوں کو اپنی دولت خیرات کرنے لگا۔ اس کے محل کے سامنے ضرورت مندوں کی اب بھیڑ لگی رہنے لگی۔ ایک دن وہ پھر بوڑھے کے پاس گیا اور بولا، کافی دولت خیرات کرنے لگا ہوں، کیا اب میں سب سے بڑا آدمی ہو گیا ہوں؟ کل دوپہر کو معمولی کپڑوں میں میرے پاس آؤ۔ بوڑھے نے جواب میں کہا۔ اگلے دن بادشاہ عام آدمی کے بھیس میں آیا۔ میرے پیچھے چلے آؤ، بوڑھے نے ایک طرف چلتے ہوئے کہا۔ دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی۔ دونوں جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں ایک جھوپڑی تھی جس میں ایک چرواہا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان کا استقبال کیا۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ بوڑھے نے اس سے پوچھا۔ چرواہے نے وہی روٹی ان کی طرف بڑھا دی۔ بوڑھے نے بادشاہ سے کہا، یہ چرواہا بہت بڑا آدمی ہے۔ وہ کیسے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ بوڑھا بولا، اس کے پاس ایک ہی روٹی تھی جو اس نے ہمیں دے دی اور خود بھوکا رہے گا۔ تم اپنے خزانے میں سے غریبوں کو دیتے ہو، اور وہ بھی اس لیے کہ لوگ تمہیں بڑا سمجھیں۔ جس دن تمہارے پاس صرف ایک ہی روٹی ہو اور وہ تم کسی بھوکے کو دے دو تو مجھے بتانا، تب میں تمہیں بڑا آدمی مان لوں گا۔ ابھی تو تم ایک گھمنڈی انسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ بات سن کر بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اس کی نظریں چرواہے کی طرف اٹھیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے چرواہا بہت بڑا آدمی ہو گیا ہو، شہر کی چار دیواری سے بھی اونچا، اس کے محل کے میناروں سے بھی بلند، اور خود کو وہ اس کے سامنے صرف ایک بونا محسوس کرنے لگا۔ اب وہ تھکے قدموں سے اپنے محل کی طرف واپس لوٹا، اس احساس کے ساتھ کہ تم جیتے میں ہارا۔ آج کی کہانی کا اختتام اسی بات کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کہانی یا قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔